السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قابل احترام سامعین و مشاہدین و مشاہدات، آج بدعات کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ کر کے دیواروں پر یا گھروں پر یا گھروں میں لٹکانا یا دکانوں میں لٹکانا بدعت ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیا جائے، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ ھدی للناس و ھدی للمتقین، ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، متقیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ احادیث مبارکہ بھی اس لیے آئی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی احادیث اسی لیے ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے، اس کے بارے میں غور و خوض کرے اور مسائل کا استنباط کرے۔ اس لیے حدیثیں ہیں عمل کرنے کے لیے، جو قرآن کی تشریح ہے، دین کا بیان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے لوگ یا امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن اور حدیث کی ان دونوں مقاصد کو پس پش ڈالتے ہوئے دیگر مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن خوانی کی جاتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تعویذیں بنائی جاتی ہیں، حدیثوں کی تعویذیں بنائی جاتی ہیں، قرآن کے نمبرات نکالے جاتے ہیں، حدیثوں کے نمبرات نکالے جاتے ہیں اور تعویذیں بنا کر کے لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ انسان اسے اپنے ہاتھ میں باندھتا ہے یا گلے میں لٹکاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کی آیات کو لکھ کر کے گھروں میں لٹکانا یا مجلسوں میں لٹکانا یا دکانوں میں لٹکانا، یہ بھی بدعت ہے۔ اور جتنے بھی مسالک ہیں تمام لوگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ احناف کے ہاں بھی، مالکیہ کے ہاں بھی، شافعیہ کے ہاں، حنابلہ کے ہاں، سب کے ہاں مکروہ ہے اور جائز نہیں ہے اس طریقے کا کرنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے اسلام کی تعلیمات بھلا دی، لوگوں نے اپنے ائمہ کی تعلیمات بھی بھلا دی اور اپنے ائمہ کی تعلیمات کو بھی پس پش ڈال دیا، منمانی کرنے لگے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنے لگے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت رائج ہے۔ لوگ اسے دینداری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جن کے گھروں کے اندر قرآن کی آیتیں لٹکی ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، اور یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ میں دیندار ہوں، یا اس طریقے سے ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن سے ہمیں لگاؤ ہے، محبت ہے۔ اس طرح کے مقاصد کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت رائج ہیں۔ حالانکہ یہ بدعت ہے، دین کے اندر ناجائز اور حرام ہے، نہ ہمارے نبی ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ ائمہ کرام سے، نہ سلف صالحین سے، حتیٰ کہ جو چاروں مذاہب جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب برحق ہے چاروں، اس کے ہاں ان کے ہاں بھی ان کے ائمہ نے یا ان کے علماء نے باقاعدہ اس کو مکروہ قرار دیا۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ غلط ہے کرنا، یہ جائز نہیں ہے کرنا، یہ چھوڑ دینا ہے اس کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے معاشرے اور ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، جو اپنے ائمہ کی طرف منسوب اپنے آپ کو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مقلدین ہیں، ان کے ہاں یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے۔ پرانے زمانے کے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اس طریقے سے موجودہ زمانے کے علماء نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی یا اس طریقے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء اور دیگر ملکوں کے علماء، سب لوگوں نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی پابندی کے ساتھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو اور محلات کو، دکانوں کو
اس کے ذریعے سے سجاتے ہیں اور یعنی ان چیزوں کو لٹکاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک خطبہ بھی سنا، اور جو 1404 ہجری کے اندر انہوں نے دیا تھا، پڑھا میں نے اس خطبے کو۔ اور اس طریقے سے نور علی الدرب جو سعودی عرب کا بہت مشہور برنامج ہے، جہاں پر لوگوں کے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء میں یہاں کے علماء کا شمار ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ وہاں بھی کسی نے سوال کیا تو شیخ محترم نے جواب دیا، اور باقاعدہ انہوں نے خطبہ دیا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ انہوں نے جو خطبے کے اندر یا اپنے فتوے کے اندر جو بات بیان کی وہ بیان کر دیں، کیونکہ وہ بہت جامع ہے اور اس کے اندر تمام باتیں گویا کہ انہوں نے بیان کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انما یعلق آیات القرآن علی الجدران، کہ جو قرآن کی آیتوں کو دیواروں پر لٹکاتا ہے، لا یخلو من قصد احد ستۃ امور، 6 چیزوں کے قصد سے وہ خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جو انسان دیواروں پر قرآن کریم کی آیات کو لکھ کر کے لٹکاتا ہے، یا تو دیوار ہی میں لکھتا ہے، یا تو کسی کاغذ پر لکھ کر کے لٹکاتا ہے، یا فریم وغیرہ میں لکھ کر کے لٹکاتا ہے، یا لکڑی وغیرہ میں، یا کپڑے وغیرہ میں، کسی بھی چیز کے اندر جو دیواروں پر لٹکاتا ہے، تو 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کا مقصد ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ التعبد للہ سبحانہ وتعالی، کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو یعنی اس کے ذریعے سے اس کا مقصد یہ کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اللہ کا کلام ہے یہ، لہذا لکھ کر کے ہم لٹکائیں گے تو گویا کہ ہم اجر کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مِنَ الْبِدْعِ الْمُحْدَثَةِ، یہ نئی نئی بدعات میں سے ہے، الَّتِي لَمْ تَرِدْ عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم ولا عن التابعین، نہ صحابہ سے نہ ہی تابعین سے یہ چیز وارد نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ اجر اور ثواب کا کام نہیں ہے۔ اگر اجر و ثواب کا کام ہوتا تو اس سے پہلے صحابہ کرام کرتے، خلفائے راشدین کرتے، سلف صالحین کرتے۔ اور میں بتا دوں کہ یہ چیز کب آئی ہے امت کے اندر؟ جب مسلمانوں کے اندر کمزوری آئی، پستی آئی، تنزلی آئی، اور وہ دین سے دور ہوتے گئے، تو لوگوں نے اس طرح کا کام کرنا شروع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا دین سے لگاؤ ہے، محبت ہے، دینداری ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے اس طریقے سے کرنا شروع کیا۔ ورنہ جو وہ صدیاں، جن صدیوں کی ہمارے نبی نے تعریف کی ہے، ان صدیوں کے اندر، اور حتیٰ کہ اس کے بعد کی صدیوں میں بھی یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھیں۔ جب مسلمان کمزور ہوئے اور پستی آئی ان کے ہاں، دین سے دوری بھی ہوئی، تو اس وقت لوگوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، ورنہ کئی صدیوں تک یہ چیزیں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں۔ تو اگر یہ اجر و ثواب کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، کوئی ایسا اجر کا کام نہیں جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو یا آپ کے صحابہ نے نہ کیا ہو۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اجر کا کام ہے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ بدعت ہے، جیسا کہ شیخ نے صاف فرمایا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اسے قرآن کی تعظیم کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ آیت کو لکھنا اور اس کو لٹکانا یہ قرآن کی تعظیم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کی تعظیم میں سے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اسے پڑھنا، اس کے بارے میں غور و خوض کرنا، تدبر اور تفکر سے کام لینا، اسے یاد کرنا، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی عزت کرنا، اس کا ادب احترام کرنا، یہ قرآن کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی تعظیم میں نہیں ہے کہ آپ لکھ کر کے اس کو دیوار پر لٹکا دیں، یہ قطعاً قرآن کی سے تعظیم نہیں ہوتی۔ تیسری چیز ہے کہ دفع الشرور، یعنی تیسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے ان کا کہ جو شر ہیں، جو آفتیں ہیں، مصائب ہیں، ان کا دفع کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے دور ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ ھذا لیس وسیلۃ اللہ، یہ مصیبتوں کے دور کرنے کا وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنایا ہے کہ قرآن کو لکھ کر کے آپ لٹکا دیں تاکہ جو ہے مصیبتیں دور ہو جائیں، یا حدیثوں کو لکھ کر کے لٹکا دیں کہ مصیبتیں آنے والی دور ہو جائیں، یا مصائب اور کیا کہتے ہیں اس کو نظر بد یا جادو وغیرہ دور ہو جائے۔ یہ اللہ نے اس کو وسیلہ نہیں بنایا۔ وسیلہ اللہ نے کیا بنایا ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں، جو اذکار ثابت ہیں، انسان ان کو پڑھے، وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ مصیبتوں کے یا نظر بد کے یا آسیب اور جنوں اور شیطان کے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب وہ ہیں
کہ انسان قرآن آیات کی تلاوت کرے، اسے پڑھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ثابت شدہ ان کو انسان پڑھے، صبح و شام کی دعائیں ہیں ان کو انسان پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، اور اس طریقے سے معوذتین پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے آخری دونوں آیتوں کی بطور خاص تلاوت کرے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں ان اذکار کو پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ بہت سارے اذکار ہیں، اگر ان اذکار کو پڑھیں گے وقت ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ کیا ہے کہ انسان اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، حدیثوں کو پڑھے، دعاؤں کو پڑھے، آیت الکرسی پڑھے۔ البتہ اس کا لٹکانا کیا ہے، یہ بالکل اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے، لہذا انسان کے لیے پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر جس رات قرآن آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے، یا جو آیت الکرسی کی رات میں تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نگراں متعین ہوتا ہے اور اس کے پاس شیطان نہیں آتا ہے یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ تو اس صبح تک ایک شیطان سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے لیے آپ نے کہا، لٹکانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ جب پڑھیں گے تب شیطان بھاگے گا، تلاوت کریں گے اس کے کان سے ٹکرائے گی آواز تب شیطان بھاگے گا، لہذا اس کو لٹکا لینے سے شیطان بھاگتا نہیں ہے۔ یہ تیسری بات انہوں نے فرمائی تھی۔ چوتھی بات کیا کہتے ہیں وہ، التبرک، یعنی یہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تبرک ہے، یعنی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن کریم سے برکت لینا مشروع نہیں ہے۔ کیا مشروع ہے قرآن کریم سے برکت؟ اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ اس سے برکت ملتی ہے۔ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے پڑھنے سے انسان کو برکت ملتی ہے۔ 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم 3 حرف 30 نیکیاں اسے مل گئی۔ تو پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں برکت ہوتی ہے، اس کو لکھ کر کے لٹکانے میں یا گھروں میں رکھ کر کے سجانے میں برکت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہے۔ برکت کا ذریعہ اس کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا، برکت اس سے نہیں ملے گی۔ انسان کے سینے میں اگر قرآن محفوظ نہیں پڑھتا اس کو کوئی برکت نہیں ملے گی، یا اسے اجر نہیں ملے گا۔ جب پڑھے گا تب اس کو اجر ملے گا۔ لہذا پڑھنے میں اجر ہے، تلاوت کرنے میں اجر ہے، لکھ کر کے لٹکانے میں کوئی اجر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے انسان کو کوئی برکت ملتی ہے۔ اور یہاں گویا کہ انہوں نے ایک شبہے کا جواب بھی دے دیا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم شفا ہے، لہذا ہم اس کو لکھ کر کے لٹکا دیتے ہیں تو ہمیں شفا ہی ملے گی۔ تو اس کا جواب دے دیا انہوں نے کہ شفا کا طریقہ یہ نہیں ہے، شفا کا طریقہ یہ ہے، یا برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ جیسے دوائیں ہوتی ہیں، دواؤں میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، وہ شفا کا ذریعہ ہیں دوائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو دوا سے شفا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی دوا سے شفا نہیں ملے گی۔ تو شفا کا ذریعہ ہے، لیکن ان کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے دواؤں سے شفا حاصل کرنے کا۔ کیا طریقہ ہے دوا سے شفا حاصل کرنے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ جو دوائیں ٹیبلٹ ہوتی ہیں انسان اس کو کھاتا ہے، اگر انسان اس کو کھانے کے بجائے گلے میں لٹکا لے تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ انسان سیرپ پیتا ہے، سیرپ پینے کے بجائے پئیں گے تب اللہ کے فضل سے مشیت سے شفا ملے گی، لیکن انسان اس کو پیے نہیں سیرپ کو، بلکہ اپنے جسم پر پوت لے تو کیا اس کو شفا ملے گی؟ قطعاً اس کو شفا نہیں ملے گی۔ انسان مرہم کو زخم پر لگاتا ہے، مرہم کو زخم پر لگانے کے بجائے اگر انسان مرہم کو کھا جائے یا اس مرہم کو اپنے گلے کے اندر لٹکا لے تو کیا اس کو شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ایسے انجیکشن ہوتا ہے، سوئی ہوتی ہے، اس کو انسان اپنی رگ کے اندر یا نسوں کے اندر یا گوشت کے اندر اس کو ڈالتا ہے۔ اب اگر انسان اس کو ڈالنے کے بجائے اس کو پی جائے، گلوکوز انسان جو چڑھایا جاتا ہے انسان کو انرجی کے لیے، وہ پانی انسان پورا کا پورا پی جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ قرآن کریم میں شفا ہے، برکت ہے، لیکن طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا اپنے نبی کو، اور ہمارے نبی نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ لہذا اسی طریقے کے مطابق کریں گے تب ثواب ملے گا، تب برکت ملے گی، ورنہ برکت نہیں ملے گی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ
یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نصیحت کے طور پر، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت لکھ دی جاتی ہے کہ لوگ آئیں گے مجلس میں، پڑھیں گے، عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میدان میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کی کوئی تطبیق میدان کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ مجلس کے اندر آتے ہوں کہیں پر تو قرآن کی جو آیتیں لٹکی ہوئی ہوں ان کو اپنے سر کو اٹھا کر کے پڑھیں، ایسا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، لوگ جو ہے دیگر چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، دیگر چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت جو لٹکی رہتی ہے اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے لٹکا دیا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تم میں سے کوئی جو ہے، جو قرآن کریم کی آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے غیبت کے تعلق سے جو ہے بتایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اگر یہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ مجلس کے اندر کیا کرتے ہیں، آیت تو لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، یا قرآن کی آیتیں لٹکتی رہتی ہیں، لوگ وہاں پر بیڑی بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی گانے بھی چلتے ہیں، موسیقی بھی چلتی ہے۔ تو یہ تو بہت خلاف ہو گیا، قرآن کی توہین ہو گئی ہے، قرآن کی کا استہزاء ہو گیا یہ۔ لہذا اگر یہ انسان کہتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی عبرت اور نصیحت دلائیں گے کہ لوگ قرآن کی آیتوں پر غور و خوض کریں گے، تو یہ مقصد فوت ہے اور کہیں یہ مقصد پر عمل نہیں ہوتا ہے، لہذا قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ چھٹی چیز فرماتے ہیں وہ کہ یا تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زینت کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہو، زینت کے طور پر قرآن کی آیات کو زینت کے لیے دیواروں میں لٹکاتا ہے، مجلسوں کے اندر لٹکاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے، قرآن کا مقام اور مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ لوگ اسے زینت کے لیے استعمال کریں۔ قرآن زینت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کے علاج ہے، خاص طور سے نفاق، کفر اور شکوک و شبہات، کسی کو حقیر جاننا، حسد کرنا، کسی سے نفرت کرنا، یہ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ان دل کی بیماریوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے۔ انسان کا جو اس پر ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے تمام بیماریوں کو نکالتا ہے۔ تو زینت کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نازل نہیں کیا ہے، زینت کے لیے دنیا کی چیزیں ہیں، قرآن زینت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کے لیے، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم سے زینت نہیں ملتی انسان کو، یہ تو قرآن کریم کے ساتھ کی بے حرمتی ہے، قرآن کریم کے توہین اور اس کا استہزاء ہے کہ اگر قرآن کریم کو انسان زینت کے لیے سمجھتا ہے کہ قرآن کریم سے گھروں کے اندر زینت ہوتی ہے، یہ قرآن کریم کی بہت بڑی توہین ہے یہ، اور لہذا اس طرح کا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور مزید میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تو اس سے بھی اور زیادہ لوگ نکل چکے ہیں کہ قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ نمبرات ہوتے ہیں، ہیکل ہوتا ہے اور وہاں پر نمبرات لکھے ہوتے ہیں، اور ان نمبرات کو لکھ کر کے لوگ گھروں کے اندر لٹکاتے ہیں آشیب سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، یا محلات اور دکانوں میں کہ اس کے ذریعے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، تجارت ہماری چلے گی، کسٹمر آئیں گے، اس مقصد کے لیے انسان جو ہے ہیکل لٹکاتا ہے جس میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں کہیں آپ کو دکھے گا کہ شروع کے جو حروف مقطعات ہیں سورت کے، جو بعض صورتوں کے، ان کو لکھا ہوا ملے گا آپ کو، یا تو اکثر کیا ہوگا وہاں پر نمبرات درج ہوتے ہیں، یا اس طریقے سے اور کوئی چیزیں درج ہوتی ہیں جو اور بڑھ کر کے جرم ہے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ میں معجزہ ہے، الفاظ اور حروف کے اندر برکت اور شفا ہے، قرآن کریم کے نمبرات کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ نمبر تو کسی کا بھی نکل سکتا ہے، ابجد ہوت ہوتی کے لحاظ سے جو نمبر متعین کر دیا گیا کہ ہر حرف کا نمبر نکل سکتا ہے عربی کا، لہذا نمبرات کے اندر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اور بڑی توہین ہے جو نعوذ باللہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں، لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے ایک اور بات ہے کہ قرآن کریم جو عام طور پر لوگ لکھ کر کے لٹکاتے ہیں، یعنی اس طریقے سے لکھا رہتا ہے کہ اسے بہت سارے لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، لکھنے والا ہی پڑھ سکتا ہے، یعنی اس طریقے سے کافی غور و خوض کے بعد بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اس طریقے سے قرآن کریم کو لکھتے ہیں۔
حالانکہ قرآن کریم کو آیات کو رسم عثمانی کے علاوہ کسی اور رسم کے اندر لکھنا، کسی اور طریقے پر لکھنا قطعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ امت کا اس پر متفقہ فیصلہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ رسم عثمانی کے علاوہ جس رسم میں اور جس خط کے اندر جس طریقے پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا اور تمام صحابہ کا اجماع تھا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر لکھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیا آپ اسے انگلش میں لکھ دیں یا اس طریقے سے اسے ہندی میں لکھ دیں یا اس طریقے سے اور کسی اور رسم میں لکھیں جو رسم عثمانی کے علاوہ ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت کے اندر۔ ہمارے ہاں ایسی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا لکھا رہتا ہے کہ جو قرآن یعنی جو معنی ہوتا ہے قرآن کے اندر اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ لکھ دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے کسی چڑیے کی شکل میں لکھا رہتا ہے، کبھی جب انسان سجدہ کرتا ہے اس کی جو حالت ہوتی ہے سجدے کے وقت اس حالت میں لکھا رہتا ہے، اور کبھی جو ہے کشتی کی شکل میں لکھا رہتا ہے، کشتی کی شکل میں، اور کبھی اور کسی شکل میں، اس طریقے سے لوگ جو ہے بہرحال اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قطعاً بالکل اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے اس میں اور زیادہ اس کی حرمت ہو جاتی ہے اور اس کا اور زیادہ سنگین جرم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین کے اندر بدعت ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے اوپر عمل کریں، قرآن کریم کے آیات میں تدبر اور تفکر سے کام لیں، اور اس طریقے سے اس کو یاد کریں تجوید کے ساتھ، اور اس کی تفسیر پڑھیں جو تفسیر سلف صالحین ثابت ہے، اور جو تفسیر کتابیں سلف صالحین کے منہج پر ہیں ان تفسیروں کو ہم پڑھیں۔ باقی تفسیریں جو سلف صالحین کے منہج کے خلاف لکھی گئی ہیں ان تفسیروں سے انسان پرہیز کرے۔ ہمارے معاشرے میں تفہیم القرآن بہت رائج ہے، جو مودودی صاحب کی تفسیر تھی، یہ تفسیر قطعاً عام لوگوں کے لیے پڑھنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ تفسیر وہی پڑھ سکتا ہے جو عالم دین ہو، جس کے پاس گہرا علم ہو، اور اس میں جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں اور انحراف ہے، اور جو بدعقیدگیاں ہیں، اور جو یعنی حدیث کا استخفاف ہے، ان تمام چیزوں کو رد کرنے کے لیے ہی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ عام آدمی کے لیے پڑھنا تفہیم القرآن کا قطعاً جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس مملکت سعودی عرب کی طرف سے ایک تفسیر ہے احسن البیان، جو یہاں سے فری میں تقسیم بھی کی جاتی ہے، اردو زبان کے اندر مختصر تفسیر، یہ ابن کثیر ہے، یہ ابن جریر طبری وغیرہ کی تو لمبی تفسیریں ہیں، امام سعدی کی تفسیر ہے۔ اس طریقے سے ہندوستان کے ایک عالم تھے ڈاکٹر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے، انسان ان تفسیروں کو پڑھے، یا جو احسن البیان ہے صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بڑے پاکستان کے بڑے عالم دین تھے، انہی کی تفسیر یہاں سعودی عرب کے مجمع الملک فہد لطباعت المصحف شریف شائع کی گئی ہے، وہ تفسیر الحمدللہ سلفی تفسیر ہے، اور اس طریقے سے تفسیر بالماثور ہے، وہ تفسیر انسان پڑھے۔ باقی جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں اور ان کی جو تفسیریں ہیں انسان ان کو نہیں پڑھ سکتا ہے، وہی پڑھ سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، تاکہ ان کی تردید کرے اور ان کے جو شبہات اور شکوک پیش کیے ہیں اور جو انہوں نے اس کے اندر خامیاں اور غلطیاں کی ہیں، اور جو عقیدے کی غلطیاں اور سنت کے اندر غلطیاں یا اس طریقے سے اور جو غلطیاں کی ہیں ان کا رد کیا جا سکے، ان کا جواب دیا جا سکے، لہذا وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں، باقی اور لوگ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات سے بچائے۔ یہ بدعات ہے جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔